ایک بات بتائیے، جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی طرف میزائلز آ رہی ہیں تو آپ نے کچھ کیا کیوں؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ جب مسائلیں آئی آپ کو سچ بتاؤں خدا کا واسطہ ہم کو لگا لائٹ آ گئی۔ ایک بات بتائیے، جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی طرف میزائلز آ رہی ہیں تو آپ نے کچھ کیا کیوں؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ جب مسائلیں آئی آپ کو سچ بتاؤں خدا کا واسطہ ہم کو لگا لائٹ آ گئی، لیکن پھر لگا کہ نہیں یہ تو مسائلیں آ رہے ہیں سامنے سے، ہم کو لگا وی ایف ایکس ہے جی، آج تک نے وی ایف ایکس چلا دیا۔ اچھا، شمع روشن ہو گئی پورے گاؤں میں، اور اس روشن شمع میں بابر اپنی بکری کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب آئے نا لائن پہ، کیا کر رہا تھا وہ بکری کے ساتھ؟ دو سنگل لوگ کیا کریں گے آپس میں آپ بتائیں۔ اچھا، سمجھ گیا۔ اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ان کا سارا کھیل پکڑا گیا ہے دونوں چلاکوں کا۔ چلاک بندہ چلاکی میں کچھ نہ کچھ غلطی کر دیتا ہے، اور ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے۔ فجر کے ٹائم سیز فائر آیا، ٹھیک ہے، آپشن۔ شہباز شریف نے فوراً کہا، کابینہ سے نہیں پوچھا، میٹنگ نہیں کی، پارلیمنٹ کے کوئی بات نہیں ہوئی، ایگزیکٹو آرڈر دیا کہ جی سیز فائر پہ بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد 12 گھنٹے بعد فجر کے بھارت نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا، سندھ میں حملہ کیا، پنجاب میں حملہ کیا، جگہ جگہ انہوں نے حملے کی، ہمارے اسکواڈرن لیڈر کو شہید کیا، ہمارے باقی ایئر مین جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے ایئر بیس پہ ان کو شہید کیا گیا، کئی اور جوان شہید ہوئے۔ کچھ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ فجر کے ٹائم نہاتے ہوئے شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد بھارت اینٹ سے اینٹ بجا گیا ہماری، ہم نے جواب نہیں دیا، بس سیز فائر مان لیا۔ اب یہاں سے سوچیں یہ سچ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر بھارت مانگ رہا ہو اور بھارت یہ آپ ہاں کر دیں، ہم فجر کے ٹائم ہاں کر دیں بھارت کو سیز فائر کی، اور بھارت شام کو حملہ کیوں کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سمپل سوال ہے۔ خدا کا خوف کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے میزائل جو وہاں گئے، بھارت کا تگڑا سسٹم ہے S-400 اور ان کی جو ٹرپل لیئر سسٹم ہے اس نے پاکستان کے میزائلوں کو روکا۔ یہ سارے عالمی جرائد آپ کو بتائیں گے کہ یہی بات ہے، اور آپ اے آئی سے بھی فوراً کر کے دیکھ لیں گے جی عالمی جریدے کیا بول رہے ہیں، ایکسپرٹس کیا بول رہے ہیں، وہ آپ کو یہی بات بتائیں گا۔ کوئی نقصان ہم نے نہیں پہنچایا ان کو، ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس نہیں۔ اگر اور 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جس قسم کی ایکوریٹ سٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر سٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ یہ سٹرائکس ہر 6-6 8-8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے، اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جاتا۔ ہوا یہ کہ موہت پیرزادہ جو کہ میرا خیال ہے امریکہ میں یا یو کے میں ہے اس وقت، اور یو کے میں آئی تھنک سو، انہوں نے ایک شو کیا جس میں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پر تبصرہ کیا، کامنٹ کیا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہے اس میں دھڑا دھڑ بہت ساری رپورٹس پیش کی ہیں، اور بہت انہوں نے آرٹیکلس لکھے ہیں اس کے اوپر، رپورٹس آتی رہی، ہم آپ تک پہنچاتے بھی رہے کچھ رپورٹس۔ اب ایک نئی رپورٹ جو آئی اس کے اوپر موہت پیرزادہ نے بات کی، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان ٹاکڈ بگ بٹ سیٹلائٹ امیجری شوز۔ اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے اب موہت پیرزادہ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو اس طرح کوٹ کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ جو دونوں طرف کے وار ہوئی ہے اس میں انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، پاکستان نے جو حملے وہاں پر کیے ہیں اس سے انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، بلکہ جو ادھم پور کی ایئر بیس دکھائی جا رہی تھی کہ وہاں پر اتنی تباہی ہو گئی تو وہ بھی کوئی تباہی اس کے اندر نظر نہیں آتی، کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ جو امیجز سیٹلائٹ امیجز پیش کیے جاتے ہیں کسی بھی وار کے بعد یا اس دوران کہ دونوں کنٹریز کی طرف سے، اس میں انڈیا کی طرف سے تو آ رہے ہیں امیجز لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی امیجز نہیں دکھائے جا رہے کہ کہاں پر پاکستان نے حملہ کیا ہے انڈیا کے اندر، کہاں کہاں تباہی ہوئی ہے، یا پاکستان کے اپنے اندر جہاں پر انڈیا نے حملہ کیا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسے کوئی امیجز پیش نہیں کیے گئے۔ تو پھر نیو یارک ٹائمز نے خود سے جو ہے اس کے اوپر
اپنی ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے امیجز پیش کیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے 9 نہیں بلکہ 24 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک یہی کہتے رہے تھے کہ انڈیا نے 9 مقامات کو بنایا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا نے 24 مقامات کو نشانہ بنایا اور صحیح تاک کے ٹھیک نشانے پر جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ کے مارا ہے، میزائل اور جو بھی وہ جنگ کے دوران ہوتا رہا۔ کی جا رہی ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ ایک ایسا بڑا سچ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جب بولے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سائبر کرائم کی طرف سے کوئی پرچہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر پھر یہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ کیونکہ ابھی پرچہ ہوا ہے موہت پیرزادہ کے اوپر اور 3-4 اور لوگ ہیں، امن نورانی، موہت پیرزادہ، کچھ اور بھی لوگ جو کہ سب پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں، باہر ہیں، ان کے اوپر پھر ایک جو ہے وہ پرچہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس پرچے کا بدلہ لے لیا اب، کیونکہ اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری ویڈیوز میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے فتح حاصل کیا اور پاکستان نے مار گرایا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، لیکن اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو اچانک سے پیش کی، تو رپورٹ تو ہے، یہ نہیں ہے کہ رپورٹ نہیں ہے، اور ان کو حق بھی ہے، وہ بول سکتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے تجزیہ کیا، لیکن جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی اور ایک کلیش ہے، کیونکہ موہت پیرزادہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے جو ہیں سپورٹر کہے جاتے ہیں اور ہیں بھی، تو اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اس لیے اب انہوں نے یہ والی رپورٹ پیش کی جان بوجھ کے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھی یہ وہ پرچہ ہوا ہے تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں، تو دیکھیں ہر ایک کو وہ تو غدار ہے، تو غدار ہے اور نکال دو اس کو، یہ غدار ہے، اس کو ملک سے نکال دو، بات یہ وہ پہلے ہی ملک سے باہر ہے، تو باہر کی نکڑنا ہے تسی۔ لیکن اس کے اندر جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے کچھ اور رپورٹس بھی پیش کی ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں اس دوران بہت ساری رپورٹس جو ہے نا آتی رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی۔ اچھا میں دیکھتی رہی، میں اس کے اوپر میری نظر بھی رہی، میں نے آپ کے لیے 2-3 پیش بھی کی، جس میں نیو یارک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فائٹنگ انڈیا ہیلپس ریوائیو دی پاکستانی ملٹریز پاپولیرٹی، پاکستان ملٹری کی پاپولیرٹی بڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے یکجا ہو گئی، پہلے سارے تتر بتر تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، پھر کچھ ایسے جو کہ بہت بڑے کرٹیک کہے جاتے ہیں فوج کے، جو پی ٹی آئی کے جو فرد سپورٹرز بھی ہیں، ان کو بھی بادل ناخواستہ مجبوراً یا اپنے جذبات کے تحت جو ہے وہ فوج کا ساتھ دینا پڑا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو نیشن ہے وہ یونائٹڈ ہوئی ہے اس فوج کی وجہ سے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایسا ہے بھی، یہ غلط نہیں ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ وائی، نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ پبلش ہوئی ہے جو کہ 36 منٹس پہلے کی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وائی دیر از نو بیٹل فیلڈ سولوشن ٹو انڈیاز پرپیچوئل پاکستان پرابلم۔ پھر ایک اور ان کی اوپینین آیا، نیوکلیئر وار ایوائڈڈ اگین بٹ نیکسٹ ٹائم۔ اچھا یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ پھر ایک اور نیو یارک ٹائمز رپورٹ لکھتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ 7 days پہلے کی دی ڈینجر فار انڈیا اینڈ پاکستان ہیز ناٹ گون اوے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس پبلش ہوئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی رپورٹ ہے جس پہ موہت پیرزادہ نے بات کی، اور اس کے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سب انہوں نے لکھے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ یا تو ریجیکٹ کر دیں، وہ والی امیجز پیش کر دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ تو کریں گے، رپورٹ تو ہوتا رہے گا، سب کچھ ہر جگہ پہ رپورٹ ہوتا رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ لیکن انڈین میڈیا نے تو دھڑا دھڑ موہت پیرزادہ کی یہ والے چلایا، اور وہ تو وائرل ہو چکے ہیں اس وقت، مجھے لگتا ہے جیسے کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام کا اس چیز کو لے کر کیا کہنا ہے۔ آپ کی بھی ان کی باتیں سننے کے بعد آپ کی بھی کیا رائے ہے، ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کو سانجھا کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور اس طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو ہماری آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے اس چینل پر میچ سے ریلیٹڈ اور مزیدار کرکٹ کے اپڈیٹ کو لے کر اور پاکستان کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گا تو ہمارے اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم۔